بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کا ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور عنوان ہے سبق نمبر 3 آئلی زندگی کی اہمیت۔ ہم لوگ پڑھائی اور وضاحت کریں گے اس چیپٹر کی۔ میں ہوں آپ کی معلمہ رابعہ نواب۔ جی بچوں، آئلی زندگی، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ آئلی زندگی کہتے کسے ہیں۔ آئلی کا مطلب ہے خاندانی زندگی۔ خاندان میں موجود افراد ظاہر ہے مل کر ایک خاندان بناتے ہیں۔ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے ایک خاندان میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے، باقی رہنا۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے، حصہ ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے خاندان مل کر ہی تو ایک معاشرہ بناتے ہیں نا۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے زندگی میں معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین یعنی کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابتدا تو یہی ہے نا، بنیاد تو میاں بیوی ہی ہیں، خاندان پھر بنتا ہے، آگے بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے آگے مزید رشتے بنتے ہیں۔ زوجین کا باہمی تعلق، ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ دیکھیں بیٹا، نہ صرف انسان بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی یہ صفات رکھی، یہ صفت خوبی خاصیت رکھی کہ جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے۔ جب جوڑا بنتا ہے انسان کا یا پھر جانوروں کا تو اسی سے تو نسل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ یعنی نکاح ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا حکم ہے، ایک سنت طریقہ ہے جس پر عمل کر کے ہم لوگ معاشرے میں اچھائی کی جانب گامزن ہوتے ہیں اور برائی سے باز رہتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا۔ احسان کیا ہے، یہ آگے آ گیا، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد، رشتہ ازدواج یعنی کہ شادی جب ہو جائے دو لوگوں کی آپس میں، زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ حصار مطلب ایک باؤنڈری لائن۔ ظاہر ہے بیٹا، جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں دو لوگ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے تعلقات قائم کر کے ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت یعنی کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی، بے لوث اور غمگسار ہوتا ہے۔ یعنی ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی ہوتی ہے وہ کسی غرض کے تحت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے مذہب کی روح سے ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، غمگسار اور دوست بنے ہوئے ہیں، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال تک پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بچے آ جاتے ہیں تو والدین کا تعلق پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام میں باہمی کا زمزم موجزن ہوتا ہے، یعنی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام مزید بڑھ جاتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش یعنی آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، یعنی کہ نکاح کے رشتے میں باندھ دینا ہے دو لوگوں کو، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو اپنے سامنے رکھتی ہے۔
دیکھیں بیٹا، اب فطرت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بن جاتے ہیں تو وہ معاشرے میں برائی کی جانب بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی ہے، اور ان کے درمیان ظاہر ہے کہ نکاح کی روح سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ایک پاکیزہ رشتہ کہلاتا ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرہ کی شیرازہ بند کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں، ہم یورپ کو دیکھ لیں، جہاں پر کہ کوئی قیود نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے لڑکے لڑکیوں کے درمیان کوئی حد نہیں ہے، تو وہاں کے معاشرے بگاڑ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ اسلامی معاشرے میں چونکہ ایک باؤنڈری لائن مقرر کر دی ہے، نکاح جیسی حد رکھ دی ہے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، تو اس لیے اسلامی معاشرہ انتشار سے بچ جاتا ہے۔ اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جن معاشروں میں نکاح کا عنصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَمِنْ آیَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے۔ جبلت یعنی کہ انسان کی عادت، خو، خصلت، خمیر، یعنی انسان کی جو پیدائش ہے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ اپوزٹ جینڈر سے جو ہے دیکھنے میں ظاہر ایک کشش محسوس کرتا ہے۔ تو نکاح ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کے میں ہم بندھ کر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو تعلق قائم کرتے ہیں وہ ایک جائز رشتہ ہوتا ہے، ایک جائز تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ روحانی تعلق جو کہ مذہب کی روح سے ان کے درمیان قائم ہوا ہے، اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہیں۔ ظاہر ہے نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، تو اس میں جڑ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، ہمدرد بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ ظاہر ہے عورت کے مرد پر حقوق ہیں، مرد کے عورت پر حقوق ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ یعنی ظاہر ہے ایک عورت کا جو حق ہے وہ اس کے مرد کا، اس کے شوہر کا فرض ہے، اور جو شوہر کا فرض ہے، جو عورت کا فرض ہے، وہ مرد کا حق ہے۔ زوجین کے حقوق اور فرائض یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے کی نسبت حقوق و فرائض۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت یعنی کہ پرورش، ان کو کھانے پینے کی ہر سہولت مہیا کرنا، ان کو ضروریات زندگی مہیا کرنا، ان کو روٹی کپڑا مکان کی سہولت دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے۔ دیکھیں، حق مہر میں دی گئی رقم وہ نکاح کے ٹائم ایک مخصوص رقم عورت کے لیے مختص کی جاتی ہے جو کہ شوہر اس کو ادا کرتا ہے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے پاس رکھتی ہے یا شوہر کو خرچ کرنے کے لیے دیتی ہے، یا ان پیسوں کو استعمال کر کے اپنے لیے کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے، وہ بیوی کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر بھی عورت کو جو جیب خرچ وغیرہ دے تو اس سے پھر پوچھ گچھ نہ کرے کہ اس نے کہاں خرچ کیا ہے، بلکہ وہ اس کو اختیار دے کہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے سے میں اللہ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے اپنی بیوی کے ساتھ۔ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے، یعنی اس کے مال و جائیداد وغیرہ میں بیوی کا جو حق ہے شریعت کے مطابق اس کو دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ۔ ترجمہ، نیک عورتیں فرمانبردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر کی اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کریں گی، اس کے بچوں کا خیال کریں گی، اس کے مال و دولت کی حفاظت کریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے،
اس کے راز افشا نہ کرے۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کی جو آپس کی باتیں ہیں، جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ دوسروں کے سامنے نہ شو کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، آپس میں تعلقات جو ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے، یا جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، وہ اپنی پرسنل باتیں جا کے باہر لوگوں کو نہ بتائیں، تاکہ کسی دوسرے کو اس میں مداخلت کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینارۂ نور ہے۔ اب ان تمام باتوں کے سلسلے میں مطلب ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشن مینار جیسی ہے، یعنی ہم ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی گھریلو زندگی کے لیے بھی ہدایات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو بہتر ہیں ہی، اس ذات کے لیے ہی تو یہ دنیا بنی ہے، اور یہ دنیا ایک مسلم دنیا جو ہے اس ذات ہی کے مطابق تو چل رہی ہے، تو اس لیے اس ذات کو ہی ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ذات سے ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر سبق لینا چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے، ان کے بارے میں جان کر اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرمسرت گزار سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، یعنی خوشی ہو، اور وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، یعنی اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو وہ، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ ظاہر ہے نہ صرف شوہر کے مال کی بلکہ خود اپنی بھی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کی عزت اس کے شوہر کی امانت ہے۔ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اب خاندانی زندگی میں ظاہر ہے میاں بیوی کے بعد آگے کیا سٹیپ آتا ہے؟ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائض ہیں، اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان، کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت اپنی فیملی کو دوزخ سے کیسے بچا سکتی ہے؟ مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی جانب گامزن کرے، اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی مطلب میاں بیوی دونوں مل کر اپنی اولاد کی بہترین پرورش کا اہتمام کریں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں، اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دیں۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ یعنی نیک اولاد ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، ظاہر ہے کہ اولاد کے جو اعمال ہیں وہ والدین ہی نے ان کو سکھائے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نیک اعمال سکھائے جائیں گے تو نہ صرف ان کے وہ نیک اعمال والدین کے لیے اجر کا باعث بنیں گے، بلکہ وہ اپنے والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، جو کہ جس کا صلہ والدین کو ہی ملے گا۔ اب اولاد کے فرائض کی جانب آ جاتے ہیں۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، یعنی ظاہر ہے اللہ کی فرمانبرداری تو ہم لوگوں نے کرنی ہی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے بعد ہم لوگوں نے کس کی فرمانبرداری کرنی ہے؟ ظاہر ہے جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ آٹومیٹکلی کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی، کیونکہ انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ تو اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں۔ تو نہ صرف خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اولاد نے، بلکہ والدین کا بھی ہر حکم ماننا ہے، ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، کسی بھی کام کے لیے مشورہ کریں اپنے والدین سے، اور پھر ان کی رائے کو مقدم اس لیے کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جہاں دیدہ ہیں، انہوں نے زیادہ دنیا میں وقت گزارا ہے، تو وہ ہمیں ضرور اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اب جب بڑھاپے کا دور آتا ہے انسان پر تو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے اس ٹائم پیریڈ میں بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں انسان کو، تو اس ٹائم میں انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کی ہر بات مانیں اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔
اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکاؤ۔ کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بچوں، اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو یعنی انہیں مت ڈانٹو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اگر وہ کسی بات پر ہم پر غصہ بھی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر چپ رہیں، سمجھ کر چپ رہیں کہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے، بھلائی ہے، اور اپنی رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے لیے بازو جھکاؤ، یعنی پیار محبت سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اور یہ سوچو کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پیار محبت دیا، ہم سے رحمت کا سلوک رکھا، ہم پہ رحم کیا، ہماری ہر ضرورت پوری کی اور بڑی خوش دلی کے ساتھ پوری کی، تو اب جب وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کی ہر ضرورت پوری کریں اور ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کے اس لیکچر کی، اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی۔ بڑا دلچسپ چیپٹر بھی تھا، اس کی مشق آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے، اس میں انشاءاللہ آپ لوگ اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے اور یاد کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔